ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال جو ہے نا خرچ کر دے۔ باپ کی شکایت، باپ۔ اچھا، قانون واقعی یہی ہے، اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں، بیٹا میں یہ لے لوں آپ کا، ٹھیک، یہ قانون ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو۔ اب انہیں پتا چلا میرے بچے نے میری شکایت کی تو انہیں شعر کہنے شروع کیے، زبان سے نہیں، دل میں کہتے جا رہے، کہتے کہتے مسجد آ گئی۔ وہ لمبا چوڑا مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا، تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے۔ یا رسول اللہ اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کچھ شعر کہیں، تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا۔ تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنیں گے لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے، تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا۔ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں پر ایسی باتوں سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ زبان حرکت میں نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے، مٹ گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ کہاں؟ کہا چلو سنا تو صحیح۔ بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلا مصرعی خنجر ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جینا شروع کیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں ماہی بے آب کر دیا، تو رویا ہم روئے، تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے بچہ نہ مر جائے، ہائے بچے کو یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے گرمی سے لڑا، تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواؤں سے لڑا۔ وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بنا، میں سوکھ کے لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا، اسے کندھے اٹھاتا تھا، اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کیا کیا پاپڑ نہ بیلے، کیا کیا نوکریاں نہ کی، کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چھانی، دھکے نہ کھائے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تب میں یوں ہوں یہ یوں ہے، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک دم میں نے کیا دیکھا، جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میری لاٹھی بنے گا، جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا، جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا۔ ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں، تیرا کچھ نہیں ہوں۔ تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں تو میں یوں دیکھا، مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں، تیرا ابا نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، خواب، اب میری آنکھ کھلی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ خواب تھا، میں تو نوکر تھا، باپ نہیں نوکر۔
اچھا اچھا چلو نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے نا کیا حال ہے، اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے بابا جی کیا حال ہے، کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں؟ اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائے ہیں اللہ کے نبی نے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، ایسا تو نہ کر کہ جیسے تو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری انگلی پکڑ کے تو چلا نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، صرف آنسو نہیں، ہچکیاں لگ گئی۔ پھر آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا، یوں دھکا دیا، اٹھ جا، دور ہو جا، انت ومالک للنبی، تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، خون کا رشتہ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں برباد کیا، پڑھے لکھوں نے برباد کیا ہے، پڑھے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس ملک کے لٹیرے وہ 10 نمبری ڈاکو نہیں ہیں، وہ بدماش نہیں ہیں، اس ملک کے لٹیرے، اس ملک کے لٹیرے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، جن کے پاس الفاظ ہیں، روشنی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، میرے نبی کی سیرت کوئی نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو، اللہ کے حبیب کو داخل کرو، اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ، اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرت صورت زندگی کو لاؤ، تو یہ جہان بھی آپ کا اور وہ جہان بھی آپ کا۔ اس زندگی کو امانت سمجھو، امانت سمجھو، امانت سمجھو، آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، سچے بن کے چلو، دیانتدار بن کے چلو، ترازو کو صحیح تول کے چلو، عزت کی حفاظت کرو، ناموس کی حفاظت کرو، تہذیب و حیا کی چادر پہنو، اوڑھو، ان نظروں سے بے حیائی کو نکال دو، ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو۔ تمہارے کمروں سے قرآن، میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں، ان تاریک راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں۔ اپنی زندگی میں روشنیاں لاؤ، اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ۔ آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر بیان میں کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت سے بچو، مسلمان بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو۔ علماء سے کہتا ہوں، دین پیش کرو، آگ نہ لگاؤ، دین پیش کرو، دین پیش کرو۔ اس ممبر کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر آگ کے لیے نہیں ہے۔ سارے برابر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہر مکتب فکر میں درد مند علماء ہیں، راسخ علماء ہیں، مخلص علماء ہیں، معتدل علماء ہیں، لیکن ہر مکتب فکر کے شعلہ نوا خطیبوں نے آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو۔ اپنا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف ایمان ہے، اس سے آگے جو تمہارا مسلک ہے اسے قابو رکھو، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن کسی اور کے لیے بھی راستہ کشادہ رکھو، کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو، میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے۔ ایک اور نصیحت کرتا ہوں آج کے ماحول میں، اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو، کورٹ میرج نہ کرو، اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں کے نہ کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، اس میں برکت ہوگی، اس میں دعا ہوگی۔ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو،
قومیت کے بت توڑ دو۔ کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں، عمر گزر رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اسی بس اپنے اچ کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، غیراں چ نہیں کرنا، اسی ارائی ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی راجپوت ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا۔ قومیت کا بت توڑو۔ یہ میواتی کہتے ہیں ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے مر جائے۔ راجپوت کہتے ہیں راجپوتوں سے باہر نہیں کر۔ میرے اپنے بچپن کی بات ہے، میری کتنی خاندان کی بوڑھی عورتیں آنکھوں سے دیکھا، ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی، میں بہت بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے، ان کو یوں تڑپا کے مار دیا، شادی نہیں کی۔ یہ ظلم و ستم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، اور دیہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے، بس اپنوں میں کریں گے، بس اپنوں میں کریں گے، غیروں میں نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی، اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں، گھر میں بھی دیں، باہر سے بھی شادی کی، گھر میں بھی کی۔ اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی، بنو امیہ کو دی، بنو ہاشم بنو امیہ، یوں دشمنی آخر حد تک۔ ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا، نہیں کلمہ پڑھا۔ بنو امیہ، عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، عبد شمس، نوفل، ابو عبید، ابو زبیر، ان کی تاریخ کوئی نہیں، 6 تھے، 2 ایک دھڑا ہے، مطلب ہاشم، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، عبد شمس اور نوفل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا مطلب سردار بننا تھا بڑا، لیکن قوم نے ہاشم کو بنا دیا، تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے، مطلب کی سرداری چلے گی۔ یہ اختلاف، اس سے 2 دھڑے بنے، پھر یہ 2 دھڑے آپس میں دور چلے گئے، لڑائیاں بھی ہوئیں۔ دوسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تیسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو۔ اور میرے نبی نے سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی، 5ویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش، یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا، ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی۔ حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب ہیں، قریشی نہیں ہیں، شادی فرمائی۔ قریش میں بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں ہوئی، خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر۔ بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم۔ پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اب سنو سر، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا۔ وہ چپ، کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی، کہا انشاءاللہ، بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس ہو گئی، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ذمہ داروں میں نا، ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے،
دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے. جیسے گائے بھینس بیچ دی ایسے ہی چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی. وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی. اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا. میں آخیا جی ٹھیک ہے، مینوں منگنی منظور ہے، پر اتنا تو ویکھ لو شرابی نال مینوں جوڑ چھڑیا جے، میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی. چلو کسی بندے نال تو جوڑ دیندے جی، برادری وچ ہی کرنا ہے تو صرف شرابی لدھا ہی، اور کوئی نہ ہی لدھا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے. میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں، اوپر سے وحی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے، گردن میں رسا ڈال کے حوالے کر دیں گے. اپنی قومیت کے بت توڑو. ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے. ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو، ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی، تمہیں بددعائیں دے گی تمہاری اولادیں. بیٹیوں سے پوچھنا. اللہ کے نبی نے بچی کا حق ایجاب قبول بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ ماں کرتی، ابا کرتی. ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے، خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کریں. یہ میرے پنجاب کی تعظیم، میں پنجاب کے ذمہ دار گھرانے کا ہوں، میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں. تیرا سر وٹ دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کر. اور سر کاٹ دیتے ہیں. میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے. یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے. بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی. جہاں نیک رشتہ ملے، بچی کی پسند کا احترام کرو. اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے ظلم، یہ اس نے حیا سے بات کی ہے. یہ تو عین حیا ہے. وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر. کہتا تو ساڑی نک وڈا چھڑی ہے، انہیں صرف تھے بالکل نہیں کرنی، اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں. ماں باپ سے کہتا ہوں، میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں. اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی نے کیسے شادیاں کی. بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کر سکتی. وہاں انکار کا سوال نہیں. جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ، پھر آپ آئے. علی مجمع کٹھا کرو. مجمع کٹھا کیا ایسے بھر آپ سامنے ممبر پر کھڑے ہو، کھڑے. علی کو یہاں بٹھایا سامنے. پھر کہا لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. اس پیغام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں، فاطمہ کر دوں. اس کے بعد بھی پوچھا ہے. یہ ان والدین کو پیغام ہے، ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو، بچی کی رائے کا احترام کرو. تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کا ظلم بھی برداشت کر لو. لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ نافرمان نہیں ہے. اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے. تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے. اس کو سمجھو اللہ کے واسطے، اس کو سمجھو اللہ کے واسطے. کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں، اور طلاقیں طلاقیں طلاقیں. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں ہے، تمہارے نصاب میں نہیں. تمہیں کیا خبر؟ ایک کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اللہ نے 1 سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا. 1 سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا، اللہ نے 1 سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا. تو اللہ کا علم ہے بچو، اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو. تو یہ میرا پیغام ہے. رمضان ہے، بزدل نہ بننا. جی گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں رکھا جانا. گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو کہ یا اللہ تیرے لیے بھوک ہے، جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا. تیرے لیے پیاس ہے، آخرت کی پیاس سے بچا.
تیرے لیے گرمی سہ رہا ہوں، مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ پھر آئے ہے پتہ کیا ہونے والا ہے؟ تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، بھئی یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر۔ اللہ کی قسم موت خوفناک چیز نہیں ہے، موت چھٹی ہے، چھٹی۔ چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی، جس دن چھٹی ہوتی ہے کتنے مزے کی چیز ہوتی، بھائی آج چھٹی ہے یار۔ ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی نا، تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے، آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا، یہ مقابلہ ہوتا تھا، یہ ہمارا مقابلہ، سب سے دیر سے بھئی آج کون اٹھے گا، کل اتوار چھٹی۔ ہمارا پین تھا چاچا خوشی مرحوم، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، تو وہ آخری جو گھنٹہ ہوتا تھا نا اس پر کان لگے ہوتے تھے کہ کب بجے گا، کب بجے گا، کان ادھر لگے ہوتے، پڑھائی میں تو شوق تھا نہیں نا، تو کان ادھر لگے ہوتے تھے۔ جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن، تو میں نعرہ لگاتا چھٹی۔ اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام، اگر اللہ راضی ہے نا، اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام، موت، گھر پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے، اس پیاس کو برداشت کرو۔ اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا، اور شراب پلائے گا۔ تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جو مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے، 130 فٹ ان کا قد ہے، 130 فٹ۔ اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے۔ یہ وقت کی رفتار نے ہمیں گھسا 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 کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو گئے۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے، تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا۔ اور لمبے بال حسن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہیں، شانوں پر نہیں ہیں، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال ہیں۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں۔ جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں، پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے یہ بالوں کا حسن ہے۔ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا، جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا۔ اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت یہ ایسے دیکھیں گے، بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو کہیں گے فرشتے، ایک لڑکی خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے۔ یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی، اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے، اور ان کا مناظرہ ہوگا، مناظرہ جنت میں نا، مناظرہ ہوگا، سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں، مناظرہ ہوگا۔ ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں، ایمان والی عورتیں۔ اب جنت والی عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ، نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، جوانی، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی، ہمیشہ راضی، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں، جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے، اور موت بھی ہے، اور ناراضگی بھی ہے، اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے، موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی، تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا، تم نے کوئی نہیں کیا، ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے کوئی نہیں رکھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی فغلبناہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، یہاں مردوں پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب۔
اللہ کے نبی کی عورتیں اب بیویوں سے حسن سلوک کرو. تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں. سب سے پہلے جو طارق جمیل کا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل آپ کا میرا، سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا نماز روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں. تو کیا؟ سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیگم کا خاوند سے سلوک تولا جائے. وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقوی. پہلے یہ تولا جائے گا خاوند سے کیا سلوک ہے. جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا. تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو. بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن. بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر. تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ. طعنہ، طنز، بولیاں. وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے. میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو. آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو. استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے. کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑیا ہر شاید. سسر اوپر تلوار لے کر، ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے. کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا، یہ ہم میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے. اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا، ہو گیا. یہ جبر، یہ ظلم. چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں. کہیں خامند نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامند کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے. اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو. یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، آفس پہ بیٹھا تھا، ایک بچی باہر رو رہی تھی. تو مجھے کہا یہ ایک بچی باہر رو رہی، آپ سے ملنا چاہتی. تو میں چلا گیا، ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے، تو پھر بھی رو رہی. میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے. وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے. مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دے. کہا متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے. اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا. پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں. کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامند بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے، اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے. تو 1 سال تک تو میرے خامند نے پریشر برداشت کیا. پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا. اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے. بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں. متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو. میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کماری سے شادی کی. اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی.
99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں، یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے، تو سوتیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پار کر کے رکھ دیا ہے۔ سوتیلے یتیم جب روتا ہے نا، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا، کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے۔ جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے، کہیں ماں سوتیلی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو۔ اس کے بعد پھر یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، بیان نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ؟ جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو، بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، ہاں پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر، توبہ کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا، یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ توبہ کی بات کی۔ ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے کہ لگتا ہے بھئی دوزخ ہی دوزخ ہے، جنت کے سپاہ سے وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ وہ تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا ہے جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں، سارے۔ تو اب تو سب بچے بیٹھے، اور بوڑھے ہوں گے تو 60-70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کہوں گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، اور ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے، پھر توڑ دے پھر کر لے، پھر لیکن کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے۔ اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، مجرم نہیں بنے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاندہ ہے۔ ما عاد ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے، اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو کہ کیا ہو گیا، سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا، سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا۔ یہ کیس خطرناک ہے۔ اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو۔ توبہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر، اللہ کی قسم معاف کر دیے، اگر سچے دل سے ہے۔ بس اب علماء سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے، نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے،
روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے، لوگوں کے حق ضائع کیے اب کیا کرنا ہے۔ آسان سا کام ہے، کرتے جاؤ گے، بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے۔ اوپر سے رمضان توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، روزے نہ چھوڑنا۔ کالج کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، تراویح کی چھٹی نہ کرنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑ جائے گی۔ اب تجھے ایک سموسا، ایک پکوڑا، ایک پیس، ایک بیف، اتوں چٹنی، ہن تسی مٹی تے سوا تراویح پڑھنی۔ تسی تے پئے ہو کہ مجھ طرح ہن کیویں اٹھے، ہن تو اٹھیا ہی نہیں جاندا۔ تواڈے کول فرض نہیں پڑھے جاونے، تسی تراویح کتھوں پڑھنیاں؟ لہذا بندے بن کے افطاری کرو، ایک کھجور کھاؤ، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں۔ افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا، سادہ پانی سے کرو۔ کھجور لو، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پیس، یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت۔ افطاری ہلکی کرو، بالکل ہلکی۔ کھجور جو میرے نبی نے کیا، یا کوئی فروٹ، جو فروٹ کا چاٹ ہے، اور اس کے ساتھ سادہ پانی، سادہ پانی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے۔ مغرب کی نماز پڑھو، اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو، وہ اور مصیبت ڈالتا ہے۔ تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو، باویں ساری پرات کھا جاؤ تو باویں ساری پلیٹ کھا جاؤ۔ تراویح پڑھی گئی، چونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراویح چھوٹ گئی۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ، کتنا سستا سودا ہے۔ اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے، ایک تراویح نہ چھوڑو، ایک روزہ نہ چھوڑو، اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے ذیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے، ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ ان کی محنت، ان کے تمام ساتھیوں نے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا من إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من بيده مقاليد الأمور، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے رب کریم اللہ، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے رب کریم مولا، تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے۔ اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے، نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے۔ ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے، اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں، تیری محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے۔ ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہیں۔ اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نا آشنا ہیں۔
اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نا آشنا ہیں۔ اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے اگر تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل، تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک بار نہیں تو ہم اندھے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں۔ یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یہ اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے۔ اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے، ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا۔ اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا، میری ساری نسل، میرے رحم فرما دے۔ ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے۔ بے بسی ہے، جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ اے میرے مالک، تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے۔ یہ پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے، یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا میرے مالک، افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پک گئی ہیں میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا۔ اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے۔ ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا۔ اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی، اس امت کے حیا سے فرشتے رش کرتے تھے، اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے، آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات۔ ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی، اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد۔ تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہم بھی اسی کے امت تھی۔ پہلے لوگوں نے تو ماحول بڑا اچھا دیکھا تھا، صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا، تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا، چاروں طرف پاکیزہ ماحول دیکھا۔ میرے مولا، میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے، آوارگی دیکھ رہی ہے، تباہی دیکھ رہی ہے، موبائلوں میں تباہی کے سارے پیغام ہیں یار۔ پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا، آج گناہ چل کے آ گئے، کمروں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے۔ اے میرے مولا، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ، اے مالک، صرف تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے، چارہ گر ہے، چارہ ساز ہے، راہ بر رہنما ہے۔ بے بسی ہماری صفت ہے، قدرت تیری صفت، عاجزی ہماری قدرت تیری صفت، جہالت ہماری صفت ہے، علم تیری صفت، گناہ ہماری صفت، مغفرت تیری صفت۔ اے مالک، اس تعلیمی ادارے والے بیٹھے ہیں اس لیے میں بے قابو ہو گئی،
ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے، خشک ہو گئے، پانی چشمے خشک ہو، سب کاروبار بن گیا۔ یا اللہ تو آ جا، تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا، ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رلا دیا تھا، تیری رحمت کے در کھلوائے تھے، ہم انہی کے امتی ہیں۔ اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول ہم آپ کے بھائی؟ تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائق۔ اے مالک ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں، تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، تجھے اسی بول نبی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے، کرم کر دے۔ ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا، سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا، راہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا۔ یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے، یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا۔ تیرے رحمتوں کے واسطے سے ہم سوال کرتے، ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے، پاکیزہ ماحول دکھا دے، ماں کی عزت دکھا دے، بیٹیوں کی حرمت دکھا دے، بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے۔ یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے، یہ تو کرے گا تو ہوگا۔ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے، انہیں کسی نے تیرا پتہ ہی نہیں بتایا، انہیں کسی نے تیرے حبیب کا پتہ ہی نہیں بتایا۔ اس لحاظ سے وہ بڑے قابل رحم ہے یا اللہ، ماں باپ نے بھی نہ کیا، ٹیچر نے نہ کیا، انہیں کون بتاتا؟ تو آ جا، تجھے تیری منت کو بھیج دے ایسے لوگ۔ تو ہم پہلے تو نبی بھیجا کرتا تھا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو ایسے نیک بندے بھیج دے جو امت کا ہاتھ پکڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دے، اس گندگی کی دلدل سے نکال لے، اس بے حیائی کی دلدل سے نکال دے۔ معاف کر دینا، پاگل پن میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتا۔ آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا دیوانہ سا کر دیا۔ جب روزانہ اخباروں میں کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے، ماؤں کے بین دیکھتے ہیں، جوان بچیوں کے اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے، بوڑھے ماں باپ کی فریادیں پڑھتے، دل ہی تو ہے یا اللہ نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے گا۔ تیری منت کسی پہ نہ کبھی آس رکھی ہے، ہماری آس بھی تو ہے، ہمارا آسرا بھی تو ہے، ہمارا سہارا بھی تو، ہمارا سب کچھ تو ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلیمی طبقہ بیٹھا ہے، یہ نسل ساز طبقہ بیٹھا ہے، پر انہیں خود نہیں پتا نسل بنانی کیسے، کون کرے گا؟ یا اللہ آ جا، تیری منت کرتے ہیں، تو آ جا۔ بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مان، پس ازاں کے من نہ مانا، بچے کا رکھا یا من۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔